ہمارے معاشرے کے اندر عمل کے اندر بدعات کیسے آتی ہیں؟ کچھ تو ہم رسمیں لے کر اپنے ساتھ چلتے ہیں، پھر رسموں کو ہی ہم اپنا بدعات کی شکل کے اندر لے آتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت سے بچ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں، ہدایت یافتہ بن جائیں، تو پھر آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے نا، اپنا عقیدہ اور اپنا عمل صحابہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ کس کے سامنے پیش کرنا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ کیوں پیش کرنا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی کلام جو سنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، پھر اس کے مطابق جو اللہ چاہتا تھا اس طرح انہوں نے عمل کیا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کا عمل صحابہ کے عمل کے مطابق ہے آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق نہیں، عمل صحابہ کے عمل کے مطابق نہیں، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہی چیزیں فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ جب ایک بندہ کہتا ہے میرے بزرگ کی بات مانو، اگر میرے بزرگ کی نہ مانو گے تو پھر آپ اسلام سے خارج ہوگے۔ دوسرا کہتا ہے میرے بزرگ کی مانو، تیسرا کہتا ہے میرے بزرگ کی مانو۔ اب مجھے بتائیں اب ہم کس کی مانیں گے؟ اتفاق کہاں ہوگا؟ ہمارا اتفاق صحابہ پر رکے گا جا کے، کیونکہ انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا کلام سنا، پھر اس کے مطابق زندگیاں گزاری، تو ہم انہیں لے کر ساتھ چلیں گے، بلکہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے تو پھر فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، پھر ہم کامیاب ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی جو میں آیات تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کے اندر، اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ یہ جو میں نے تمہید تھوڑی سی باندھی ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، یہ صرف یہ آیت کا ایک آپ کے سامنے مفہوم رکھا ہے۔ اگر فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہو یا اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا چاہتے ہو، جنت کے وارث بننا چاہتے ہو، پھر اللہ کا قرآن کیا اعلان فرماتا ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے کر آؤ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح نبی علیہ السلام کے یار ابو بکر، عمر، عثمان، علی صحابہ ایمان لے کر آئے، اس طرح ایمان لے کر آؤ گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر کامیاب ہو، پھر جنت کے وارث ہو۔ اگر صحابہ جیسا عقیدہ بناؤ گے، صحابہ اکرام جیسا عمل کرو گے، پھر ہدایت والے، پھر فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ جب بزرگوں کی طرف جائیں گے پھر فرقہ واریت بڑھے گی۔ ایک کہے گا میں بزرگ منوانا چاہتا ہوں، پھر اس بزرگ کے نام کے اوپر ایک الگ ایک فرقہ بن گیا۔ دوسرا کہتا ہے میرے کی مانو، اس کا الگ فرقہ بن گیا۔ تیسرا کہتا ہے میرے بزرگ کی مانو، وہ فرقہ الگ بن گیا۔ جب سارے ہم کہیں گے نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی مانو، ہمارے امام، ہم ان کا ادب احترام کرتے ہیں، وہ زندگی گزار گئے ہیں، اللہ ان پر راضی ہے، ہمارا حسن ظن ہے ان کے بارے، لیکن ان کی اطاعت کرنا یا ان کی اتباع کرنا یا انہیں اس طرح سمجھنا کہ جو کچھ وہ کہہ گئے ہیں 100% درست ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔